نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اے سونیاں بتیاں، اے محفلاں، مولانا سید کے فیض علی کافی سجا گئے، پھانسی دے پھندے دی طرف این جناب او فیض احمد فیض شیر تھے کیا بڑا ڈاڈا، انہیں کیا مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ ساڑھے فقیرہ دا پھانسی دے پھندے ویک کی بھی تازہ نعتہ لکھیاں، تسی کہہ دے ہوتے لے سبھی تو یہ نعتہ نہیں پڑھنا، تسی کون ہوتے ہوئے گل کر رہے؟ یہ پاکستان تو بنا ہی حضور کے نالین پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان، یہ کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا، یہاں حضور کی نعتیں ہی پڑھی جائیں گی، مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام ہی پڑھا جائے۔ ہوتلے سپیکر جدوں مولانا پڑھ دے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، گھر ساڑیاں مسلمان ماما بیڑا بھی پہ کے سنیاں کہنیاں واہ جی حضور دیئے شان ہے، حضور جدھر نگاہ پائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، اسے دہشت گردی پھیل جاتی ہے۔ پورے ملک کے اندر جناب سپیکر مسجدہ نے اتار دو، کیوں اتار دو جی؟ پاکستان اس واسطے پڑھے سی بھئی اللہ دا نام نہیں اترے سپیکر لینا۔ اے نوجوان بچے، یہ میں بات اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں، میں اپنے مسجد کے سپیکر نہیں اتروں، بالکل ہاں بالکل نہیں۔ میں آکے مولی خادم نے پہلے گولی مارو ادھی پھر لاش لائے گا کتنے میرے ہونے رب دے گھر سپیکر کے میں اترا، اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لاڑ دینا، رب دا گھر کوئی لگے۔ حضرت میاں محمد صاحب سن نا کھڑی شریف آئے، جوئیاں ایک پنڈ ہے میرپور دے قریب جوئیاں، اور جوئیاں پنڈ تا ایک بابا سی وہ دی میرپور تاریخ سی، تے رات انہوں آگئی کھڑی شریف، تے میاں صاحب نو کہنے لگا کہ میں رات رہنی سویری میری تاریخ ہے میرپور۔ میاں صاحب فرمایا ہو تو جا کے مسجد اچ رہو، تے بابے نے گل بڑی پتے دی کی تھی میاں صاحب نے، کہنے لگا تو محمد ہو کے نہ رہن دے دا تے وہ خدا ہو کے رہن دے دا۔ پھر ساری زندگی میاں صاحب ہوتے پنڈ جاندے رہے، انہیں گل میں نے بڑی سمجھائی، انہیں کہا تو محمد ہو کے اپنے گھر نہ رہن دے دا تے وہ رب ہو کے اپنے گھر رہن دے دا۔ گل کوئی سمجھ آئی؟ کتنی بڑی گل کرنی تھی میاں صاحب، ساڑھے کہنے اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو، اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو۔ تسی ساڑھی بنیادی تعلیم بھی ساڑھے کو کھسنا چاہتے ہو، جدو مسجدہ جا آزاد ہوتی گھر ٹی وی چل رہے ہوئے، بچے کھیل رہے ہوئے، مہمان آئے ہوئے، جناب شور مچے ہوئے، کسی خاتون دا دوپٹہ ظاہر گھارے سر تو سرک بھی جاوے، جدو اللہ اکبر ہوتی سارے بزرگ کہنے چپ کر جاوے چپ کر جاوے چپ کر جاوے چپ کر جاوے، اذان ہو رہی عورتیں دوپٹہ کر لینیاں، اپنا جناب چپ کر کے بیٹھ جانیاں، اللہ کی اللہ اکبر۔ ذلیلو تم یہ باتیں بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے سپیکر جوڑی ڈر گئے ہو، خیر ہے اور ڈر گئے ہو، اور اتنے سپیکر اللہ اکبر ہونی۔ میں تے سائنس پڑھیا نہیں، جڑے حضرات بڑے پڑھے لکھے بیٹھے کہنے جڑا بندہ چاندتے گیا انگریز اتھو مٹی لے کے آیا واپس، میں آکھے جی چند نورے مٹی تو آنکھڑے پاسوں نبی، چلو اے بھی مان لئی میں مٹی لے کے آ گیا، وہ کہنے چند ہوتے گیا، انہیں پتہ ہے واپس آگے انٹرویو کیے دیتا سی، انہیں کہسی میں جب چند ہوتے پہنچا تے اذان دی آواز آ رہی سی۔ تو مسلمانوں کی جی اگر جی چند دی آواز آ رہی ہے، ہاں جی ہاں جی شاہ جی آؤ جی آؤ جی بے شمار توجہ جی اچھا جی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنہ غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا نا، اعلی حضرت بریلوی دے خلیفہ، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے، بس میں بات ختم کرنے لگا، بیٹھ جائے۔ اے بچہ کہنا وہ شعر سناؤ، غازی علم الدین دا جنازہ پتہ ہے کنے پڑھایا؟ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب۔
تے کیا علامہ اقبال نے بھئی شاہ جی جنازہ پڑھا ایک کہندے نو شعر سناؤ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو پڑھدا سی ایک طالب علم دا نام سی غلام رسول وہ چلا گیا وہابیوں کو وہابیوں پوچھے ہاں جی آپ کا کیا نام ہے انہوں نے کہا جی غلام رسول انہوں نے کہا استغفر اللہ یہ تو مشرکوں والا نام ہے انہوں نے نام بدل کے عبداللہ رکھ دیا تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نو جدو پتہ چلیا تے آپ نے انہوں رکا لکھیا اس طالب علم نو فرمایا غلام رسولوں منکر ہوئے جا بڑے ہوں عبداللہ غلام رسولوں منکر ہوئے جا بڑے ہوں عبداللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں پڑھ سی عبداللہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا جدو آپ 6 لاکھ بندے نے شرک نہیں دی میں نے پیاس جزاک چلو جی زمزم میں پھر پینا جا بسم اللہ میں رہتے پکڑ کے رکھو جی میں گل ختم کر شاہ جی جنازہ پڑھایا غازی علم الدین دا اقبال قلندر لاہوری کیا شاہ جی جنازہ پڑھان شاہ جی جدو جنازہ پڑھان کھڑے ہوئے 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی لاہور 1929 6 لاکھ لوگوں نے شرکت جدو شاہ جی مسلح تے کھڑے ہوئے تے غش کھا کے ڈھہ پے لوگوں نے منہ وچ پانی پایا شاہ جی نو ہوش آئی تے شاہ جی روندے جاون یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پاک پڑھائی نمازاں پڑھائیاں قرآن پڑھایا حج کیتے عمرے کیتے حضور کدی خواب وچ بھی دیدار نے کرایا کہ اج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو اسی ممتاز قادری دا نام ہے میں نہیں لیندے ہاں جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے پیر چومے نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں مریداں نے کہا حضور منہ ویکھو فرمایا منہ تو کپڑا نہ لاؤ پہنا تو لاؤ منہ تے رسول اللہ چومیا ہاں غازی علم الدین خود کیا رسول اللہ میری پیشانی چومی مولا کائنات میاں والی جیل چو کٹ کے لے گئے غازی علم الدین نو حضور دے سامنے لے گئے حضور نے فرمایا غازی ہم تجھے چھڑا لائے ہیں ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پہ قربان ہو جا قیامت تک کوئی موذی میرے خلاف بات کرے تو اس کو پتہ چلے کہ ماں نے علم الدین جیسے بیٹے بھی جنم دی توجہ جی میں شاہ جی تشریف لے آئے میں بس اپنی گفتگو مکاڑ لگا یہ ساڑھے مہمان بھی ہیں آل رسول بھی ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سیدہ دے بارے اے وجہ شعر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم بھی آل رسول کے بڑے قائل ہیں میں کہا امام احمد رضا بریلوی جے ایک شعر بنا کے لیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن لے آؤ ایک شعر بنا کے 14 صدیاں بھی کوئی پڑھا کے لے آؤ گلا کر دے ہو اسی آل رسول نال پیار تو آنو بھی پتہ آل رسول نے کی شاہ اس واسطے میں اجازت جی میں جی اس وقت میں آپ دے والد گرامی نور اللہ مرکزہ ہوں آپ دا بڑیاں خدمات انجمن ریاض رسول آپ نے بنائی اور ضیاء الحق دے دور آپ نے گلی گلی محلے محلے جدوں اس نے سازش کی تھی سی بھی آزان نال درود نہ پڑھے جائے تو شاہ جی نے پھر اس طریقے نال کام کیتا نعت خوانی دے ہوتے کہ ایک دنیا دا رخ بدل کے رکھ دیتا آپ دی بڑی خدمات آپ انہوں نے صاحبزادے توجہ ویسے بھی میں آل رسول دے پیران دی خاک بھی نہیں ایسی ویسے بھی لیکن نوکر تے عالم نوکران دا کام یہی ہوندہ بھئی جدوں میری کوئی تقریر کرنا نعرہ لاندا میرے بارے تو میں کہنا ہوئے کتے دے نعرے نہیں لائے جاندے نعرے لائے جاندے مالکاں دے کتے کا کام ہوتا ہے مالک کا پیرا دینا بس اتنی بات ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا بعض لوگ ویسے کہتے ہیں میری اکھا تھک گئی ہیں میں آگا تو پیرا دے تیری اکھا کیوں تھک گئی ہیں کتے دیئے بھی کہتے تھک گئی ہیں روٹی نہیں کھانا اچھا جی بسم اللہ جناب بسم اللہ کتے دا کام ہے مالک دا پیرا دینا بس کدی دا کبھی مالک گزرن کے نا تو ویکھ لگ پیرا تو دیتا کوئی نہیں گلا تو بڑیاں بڑیاں کرنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جدو پیر چومے لوگوں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں کہا شاہ جی ایک ہی کیتا ہے میں علم الدین دے پیر اس واسطے چومے میرے نانے دی عزت دے پیرا جے دیتا لاؤ جی میری گفتگو ختم غازی علم الدین دی قبر جو آخری بندہ علامہ اقبال بار آئے اتارانا مولانا ظفر علی خان علامہ اقبال سید حبیب شاہ بڑے بڑے لوگ فقیر دیدار علی شاہ صاحب کے نعرے تھے کھڑے سن سارے حضرات علامہ اقبال قبر اتریا سارے نو باہر کر دیتا انہیں کہا باہر نکلو میں علم الدین نہ ایک گل کرنی
میں علم الدین ایک گل کرنی کفن دیاں تڑیاں تے بند اقبال کھولے چہرے تو کپڑا ہٹا دیتا علامہ اقبال نے جھوکیا غازی علم الدین ہوتے کہنے لگا علم الدین میں تیری وصیت پوری کر دیتی تینوں انگریزاں نے لاوارساں دے قبرستان میاں والی دفن کر دیتا تیری وصیت ایسی مینوں لاہور میانی صاحب دفن کیتا جائے میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہن میری بھی ایک وصیت ہے این جھک کے اقبال نے غازی علم الدین نال گل کیتی انہیں کہا میری وصیت ہونے وے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور پیش کریں رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائے